الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم آج کتاب اصول ثلاثہ سے 5واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ جو کچھ ہم سنیں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش خود کریں اور اس پیغام کو اور اس دینی درس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا، المسألۃ الرابعہ الصبر علی الاذی فیہ، یعنی چوتھا مسئلہ علم و عمل اور ان کی طرف دعوت دینے کی راہ میں درپیش پریشانیوں پر صبر کرنا۔ والدلیل قولہ تعالیٰ، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی، لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا ہذہ السورۃ لکفتہم۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بطور حجت صرف اسی ایک سورہ کو نازل فرماتا تو یہ کافی ہوتی۔ وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی، باب العلم قبل القول والعمل، والدلیل قولہ تعالی، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک۔ اور امام بخاری نے فرمایا، باب العلم قبل القول والعمل، کہ اس بات کا بیان کہ علم کی ضرورت قول و عمل سے پہلے ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں۔ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قبل القول والعمل، یہاں اللہ تعالیٰ نے قول و عمل سے پہلے علم کا ذکر فرمایا ہے۔ دعوت کی راہ میں جو پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، ان پہ صبر کرنا اور اس کی دلیل
امام محمد بن عبد الوہاب نے ایک بہت ہی مختصر اور جامع صورت جو قرآن مجید میں ہے سورۃ العصر بطور دلیل انہوں نے پیش کی ہے۔ تو یہ سورہ عصر بہت ہی عظیم الشان سورہ ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ مختصر اس سورہ کی تفسیر ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ برادران اسلام، مطلب یہ ہے کہ ان مذکورہ 4 مسائل کے ثبوت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورہ عصر ہے۔ والعصر، اللہ عز و جل نے اس سورہ میں العصر کی قسم کھائی ہے، اور العصر سے مراد یہاں زمانہ اور وقت ہے، جو کہ خیر و شر کے حوادث کا محل یعنی جگہ ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس میں زمانے اور وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہر انسان واضح گھاٹے اور نقصان میں جا رہا ہے، سوائے اس کے جو ان 4 صفات سے متصف ہو، اور وہ 4 صفات یہ ہیں: ایمان، عمل صالح، حق بات کی ایک دوسرے کو نصیحت، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نفس سے جہاد کے 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ کہ انسان اس نفس کو ہدایت اور دین الہی سیکھنے پر مجبور کرے، تیار کرے۔ وہ سچا دین کہ اس کے بغیر انسان کے لیے نہ دنیا و آخرت میں کامیابی ہے، نہ اس کی معاش و معیشت میں کوئی سود مندی ہے، اور نہ آخرت میں کوئی سرخ روئی ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو کچھ اس نے دین کی بابت سیکھا ہے اس پر عمل کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرے، یعنی علم کے مطابق ٹھوس انداز سے عمل ہو اور کوئی مداہنت نہ ہونے پائے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اس دین حق کی طرف دعوت کے لیے، اور جسے علم نہیں اس کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے اپنے نفس یعنی خود کو تیار کرے، اور اس بارے میں کوئی سستی اور غفلت نہ برتے۔ چوتھا درجہ کہ اس نفس کو صبر اور استقامت کا خوگر بنائے، نیز اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے پر آنے والی مشکلات اور مخلوق کی ایذا اور مخالفتوں کو صبر کی قوت سے برداشت کرے، اور یہ سب کچھ
صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے سہے۔ تو جب اس نے جہاد نفس کے ان 4 مراتب کو مکمل کر لیا تو وہ ربانیین یعنی رب کے حقیقی اور مقرب بندوں میں سے ہو جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ میں العصر یعنی زمانے کی قسم اس بات پر کھائی ہے کہ کائنات کا ہر انسان خواہ اس کا مال و اولاد اور قدر و منزلت کتنی ہی زیادہ بڑھ جائے، وہ بہرحال مسلسل نقصان اور گھاٹے میں ہے۔ ہاں، جو شخص اپنے اندر ان 4 صفات کو جمع کر لے وہ اس نقصان سے مستثنی ہے۔ ان 4 صفات کو جو آدمی جمع کر لے وہ اس نقصان سے مستثنی ہے۔ اور یہ 4 صفات کیا ہیں؟ پہلی صفت اللہ جل شانہ پر ایمان، اور یہ ایمان ہر اس صحیح عقیدے اور منافعت بخش علم کو شامل ہے جو مومن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے۔ دوسری صفت عمل صالح، اور یہ وہ ہر قول و عمل یا فعل کو کہتے ہیں جو بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب کر دے، اس شرط کے ساتھ کہ کہنے والا یا ادا کرنے والا شخص ایک تو اللہ جل شانہ کے لیے مخلص ہو، اور دوسرے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے قول و فعل میں پوری طرح اتباع کرنے والا ہو۔ تیسری صفت آپس میں حق بات کی نصیحت، اور یہ نصیحت بھلائی اور نیکی کے کام پر اکسانے اور اس میں رغبت دلانے کے لیے ہو۔ چوتھی صفت آپس میں صبر و استقامت کی نصیحت، کہ ہر کوئی اپنے دوسرے بھائی کو اللہ تعالیٰ کے جملہ احکامات کی پیروی پر قائم رہنے اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری فیصلوں پر راضی رہنے کی تلقین کرے۔ برادران ملت، حق بات کی نصیحت اور صبر و استقامت کی ایک دوسرے کو تلقین، یہ دونوں اوصاف الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے ضمن میں آتے ہیں، اور یہی وہ دونوں کام دعوت و تبلیغ کے اصول ہیں۔ اس کی بقا، اس کی فتح و نصرت اور شرف و عزت کا حصول ممکن ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی خاطر اٹھائی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ عصر کی اہمیت و عظمت بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفتہم،
کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بطور حجت یعنی دلیل کے صرف اسی ایک صورت کو نازل فرماتے تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ مختصر آپ لوگ ان کے بارے میں یہ جان لیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا پورا نام و نسب اس طرح ہے، وہ ابو عبداللہ محمد بن ادریس بن العباس بن عثمان بن شافع، آپ اصلاً ہاشمی اور قریشی ہیں۔ آپ غزہ کے علاقے میں سن 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور مصر میں سن 204 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ رحمہ اللہ 4 مشہور ائمہ کرام میں سے ایک ہیں، سبھوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے اس قول سے ان کی مراد یہ ہے کہ یہ سورہ مخلوق کو اللہ کے دین کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنے پر ابھارنے کے لیے نیز ایمان رکھتے ہوئے عمل صالح اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت و ارشاد اور ان امور پر ثابت قدمی جیسے اعمال میں رغبت لانے کے لیے کافی ہے، نہ کہ اس کا مفہوم یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ سورہ مخلوق کے لیے پوری شریعت طاہرہ پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ کہنا لو ما انزل اللہ علی خلقہ الا ہذہ السورہ لکفتہم حقیقت کے قریب اس لیے ہے کہ جب ایک صاحب عقل و بصیرت اس سورہ مبارکہ کو سن یا پڑھ لے گا تو وہ لازماً اپنے آپ کو اس نقصان اور گھاٹے سے رہائی دلانے کی کوشش کرے گا، اور یہ کوشش ان 4 صفات کو اپنا کر ہو سکے گی۔ ایک ایمان، دوسری صفت عمل صالح، تیسری صفت ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت، اور چوتھی صفت ایک دوسرے کو صبر و ثبات کی تلقین۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان، عمل صالح اور ایک دوسرے کو علم اور ایمان کی طرف دعوت دینے، اور پھر اس راہ میں جو پریشانیاں لاحق ہوں ان پر صبر کرنے اور صبر ایک دوسرے کو ان مصیبت اور پریشانیوں کو برداشت کرنے کی تلقین کی ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں دعوتی عمل میں کسی بھی طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کے جملہ پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو دور فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد و